الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا انا اعطیناک، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر، بڑی خیریں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں. اور کوثر کا دوسرا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کو جنت میں ایک نہر دینے کا فیصلہ کیا جس کا نام کوثر ہے، اور جس کے متعلق حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جس آدمی کو اس نہر سے پانی پینے کی سعادت مل جائے گی اسے جنت میں کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. اور فرمایا کہ یہ نہر اللہ تبارک و تعالی نے صرف میرے لیے پیدا کی ہے، یعنی اللہ پاک یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ عزت مجھے اور میری امت کو عطا فرمائیں گے. تو یہ دو معنی ہیں انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی جو جنت میں ملے گی، اور یا ہم نے آپ کو بے شمار خیریں عطا کی، خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی. اور خیریں تو ہے ہی ہیں، نبی کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبی بنایا، یہ سب سے بڑی خیر ہے. آپ علیہ السلام کے دین کو تمام ادیان کے لیے ناسخ بنایا، یہ سب سے بڑی خیر ہے. آپ علیہ السلام کے دین کو سارے ادیان پر غالب فرمایا، یہ بہت بڑی خیر ہے. آپ علیہ السلام کا چرچا، آپ علیہ السلام کا ذکر قیامت تک جاری فرمایا، یہ بہت بڑی خیر ہے. آپ علیہ السلام کے روحانی نسب کو، سلسلے کو قیامت تک آپ نے جاری اور ساری فرما دیا، یہ آپ علیہ السلام کو بہت بڑی خیر ملی ہے. جب یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر عطا کی ہے، اس کے نتیجے میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے. کہ یہ جو ہم نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے شکرانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نماز سے مراد ایک تو ہم جو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز بھی مراد ہے، ساری کی ساری بدنی عبادتیں اس میں شامل ہیں. وانحر، قربانی کیجیے. ایک تو قربانی یہی جو قربانی کا عمل آنے والا ہے، جسے 10 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد جس عمل کو پورا کیا جاتا ہے. اور ایک مالی قربانیوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو مال آپ اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، یہ بھی گویا کہ مالی قربانی ہے. یہ دو حکم دیے اللہ پاک نے، ایک نعمت ذکر فرمائی، پھر اس کے بعد 2 حکم دیے، اور پھر ان 2 حکموں کے بعد اللہ پاک نے ایک انعام اور ذکر فرمایا کہ ایک پہلا انعام تو ہم نے آپ کو خیر کثیر بغیر مانگے ہم نے آپ کو دے دی، نبوت ہم نے آپ کو بغیر مانگے دے دی، ہم نے آپ کو دنیا کے اندر رسول بنا دیا، نبی بنا دیا، بن مانگے بغیر مطالبے کے ہم نے آپ کو نبی بنایا. اب اس کے بعد 2 کام آپ نے کرنے ہیں، نماز کا اہتمام، قربانی کا اہتمام.
جب یہ دو کام ہو جائیں گے ان شانئک هو الابتر، تو ہم آپ کو ایک اور نعمت دیں گے کہ آپ کا دشمن از خود بے نام و نشان ہو جائے گا. آپ کے دشمن کا نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہے گا، یا اگر ہوگا بھی تو آپ کا دشمن آپ پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے. آپ علیہ السلام کا کوئی لڑکا حیات زندہ نہ رہا، جوانی تک نہ پہنچ سکا. بچپنے میں سب بچوں کا انتقال ہو گیا. بچیاں تو بڑی ہوئی، 4 بیٹیاں تھیں، لیکن بیٹے جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے. جب آپ علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، یہ آدمی ختم ہو جائے گا، اس کی جب موت آ جائے گی تو اس کا سلسلہ آگے چلے گا نہیں، اس کا دین آگے نہیں چلے گا. اس لیے کہ دین کو آگے چلانے کے لیے، اس کے مذہب کو اور اس کے طور طریقے کو آگے چلانے کے لیے آگے اس کا کوئی نسب نہیں ہے، اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے. لڑکا باپ کا نائب ہوا کرتا ہے، باپ کا جان نشین ہوا کرتا ہے، ان کا کوئی جان نشین ہے نہیں ہے. لہذا آپ پریشان نہ ہو. مشرکین ایک دوسرے کو تسلیہ دیا کرتے تھے، اس کی نسل ختم ہو جانے والی ہے، یہ بے نسل آدمی ہے، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہونا، یہ آبا و اجداد کو برا بلا کہہ رہا ہے، بتوں کو برا بلا کہہ رہا ہے، سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی کہ آپ پریشان نہ ہو. ان شانئک هو الابتر، یہ جو دشمن آپ کے متعلق یوں کہہ رہا ہے کہ آپ بے نام و نشان ہونے والے ہیں، یہ آپ بے نام و نشان نہیں ہیں، یہی دشمن ظالم بے نام و نشان ہو جائے گا. چنانچہ تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی روحانی اولاد بھی اور جسمانی اولاد کا سلسلہ بھی آگے چلا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب چلتا چلا گیا. اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست حضرت حسین سے جا کے ملتا ہے، جن کا نسب نامہ حضرت حسن سے، حسین سے، حضرت علی سے ملتا ہے. یہ تو جسمانی نسب تھا جو اللہ پاک نے جاری اور ساری کر دیا. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی نسب کہ آپ علیہ السلام کے روحانی اولاد، صحابہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں. تو آپ علیہ السلام سے دین صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو، اور کرتے کراتے یہ دین یہاں تک پہنچا اور قیامت تک اسی طرح سے چلتا رہے گا. تو وہ جو ظالموں کا اور دشمنوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا دشمن از خود ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، وہ بات ان کی پوری نہ ہوئی، بلکہ اللہ پاک نے انہیں بے نام و نشان کر دیا. ابو جہل کا، ابو لہب کا اور عتبہ، عتیبہ، شیبہ، جتنے بھی بڑے بڑے رؤساء تھے اور جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے مشرکین کے، اب کسی کا نام نہیں لیا جاتا. صرف اور صرف نام اگر لیا جاتا ہے تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی. مخالفت میں تو نام لیا جاتا ہے، کسی اچھائی کے ساتھ ان کے تذکرے نہیں ہوتے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. یہ تو سورہ مبارکہ کا پس منظر تھا جو آپ ذہن نشین فرما چکے ہیں اور جو آپ سن چکے ہیں. اب یہ سمجھیے کہ سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے ہم سے کیا مطالبہ کیا. انا اعطیناک الکوثر، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ امت کے ہر آدمی کے لیے یہ ہدایت بن کے آیا ہے. اس کی ایک ایک آیت اور اس کا ایک ایک جملہ، اس کا ایک ایک حکم، اس کا ایک ایک کلمہ قیامت تک ان آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے. اللہ پاک نے گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، بڑی خیریں ہم نے آپ کو دی ہیں. اب آپ علیہ السلام کی توسط سے، آپ علیہ السلام کے واسطے سے یہ حکم امت کے ہر آدمی کو ہے. ہر انسان کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا کی. سب سے بڑی نعمت انسان کو اللہ پاک نے، مسلمان کو جو نعمت دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں اللہ پاک نے اور بھی چوپائے، چرند پرند درند بنائے ہیں. اللہ پاک نے ان تمام میں سے ہمیں نہیں پیدا کیا، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا. پھر انسانوں کے اندر بے شمار طبقے اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں. کوئی ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کوئی ایسے ہیں جو مانتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا بتایا. یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں بسنے والے کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں میں شمار کیا، یہ اللہ پاک کا دوسرا احسان ہے.
اور پھر اللہ پاک کا تیسرا احسان انسان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو صحت دی ہے، ہر انسان کو جوانی دی ہے، ہر انسان کو عمر دی ہے، ہر انسان کے پاس اللہ پاک نے مال و دولت کا کچھ نہ کچھ حصہ رکھا ہے۔ یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ جسم میں غور کیجئے، سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں۔ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، زبان بہت بڑی نعمت ہے، کان بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ آدمی کو جب پتہ چلتا ہے کہ جب ایک نعمت انسان سے چھن جاتی ہے، ایک نعمت آدمی سے ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی کو قدر آتی ہے، اوہو کتنی بڑی نعمتیں تھی میرے پاس۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ شیخ سعدی کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ پاؤں سے لنگڑے ہیں لیکن اور اعضاء اس کے پاس ہیں، اور تھا فقیر، بھیک مانگ رہا ہے اور کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ اگر آپ کا ایک ہاتھ کاٹ لیا جائے تو آپ 10,000 درہم آپ دینے کو تیار ہیں؟ کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ ہم آپ کو 10,000 درہم دیں گے اور اس کے بدلے میں آپ اپنا ایک ہاتھ ہمیں دے دیں، تو کیا آپ ایسا کرنے کو تیار ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اگر آپ سے دوسرا ہاتھ کوئی لینا چاہے اور آپ سے یہ کہے کہ 10,000 درہم دوں گا تو آپ یہ تیار ہو جائیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر آپ سے یہ کوئی کہے کہ آپ سے ایک آنکھ میں لینا چاہتا ہوں اور 10,000 بدلے میں آپ کو دوں گا تو آپ تیار ہیں؟ ایک ایک جسم کے عضو کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو تیار نہیں ہوں۔ انگلی اگر آپ کی کاٹ دی جائے اور کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ کو 10,000 روپیہ دوں گا تو کیا آپ تیار ہو جائیں گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کروڑوں کا مال تو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کیسے کہتے ہو کہ میں فقیر ہوں؟ اتنا مال تو آپ کے پاس ہے، اتنا سامان تو آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ بغیر مشقت کے اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ یہ اللہ سے آپ نے مانگا نہیں تھا، اس کے لیے آپ نے محنت نہیں کی، مزدوری نہیں کی، آپ نے ہاتھ کی محنت کر کے حاصل نہیں کیے، آپ نے آنکھ محنت کر کے نہیں حاصل کی، آپ نے زبان محنت کر کے نہیں حاصل کی، ویسے ہی اللہ پاک نے آپ کو انعام دیا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہر انسان کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو آپ نہیں شمار کر سکتے ہو، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ تو جب یہ بات آئی کہ ہم نے آپ کو بڑی نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اب نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے دو طریقے بتائے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اگر آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہو تو دو کام کرو۔ ایک تو یہ کہ آپ نماز کا اہتمام کیجیے۔ نماز کا اہتمام، نماز کو فرائض، واجبات، سنتوں، مستحبات، آداب کی رعایت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت کا ذریعہ بنے گی۔ یہ نماز اللہ پاک کے یہاں آپ کا مقام بلند کرے گی۔ اسی نماز کے متعلق پھر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ کب؟ کہ جب آپ نماز کو آداب اور سنتوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا نماز کے دوران بار بار خیالات آتے ہیں، نماز میں بار بار وسوسے آتے ہیں، برے برے خیال آتے ہیں، گندے گندے خیال آتے ہیں۔ یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ یہ ایک خرابی جو ہمارے وضو میں پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے یہ سارے خیالات آتے ہیں۔ اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ناک کے اندر یہاں شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے۔ فرمایا جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہاں سے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، دل میں برے برے خیال ڈالتا ہے۔ اب آپ پوری نماز میں شروع سے لے کر آخر تک ایک بار بھی اس ظالم نے آپ کا دھیان اللہ کی طرف نہیں لگنے دیا کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، ناک کے اندر خیشوم، جو ناک کی نرم ہڈی ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اسے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں گے تو آپ ناک میں اچھی طرح سے پانی ڈالیں، اس لیے کہ اس کے اندر حرارت ہے، حدت ہے، گرمی ہے، اور اس کی گرمی بجھ جائے گی کس سے؟ پانی سے۔ جب آپ پانی سے آپ ناک کو صاف کریں گے، اور طریقہ سنت یہ بتایا گیا کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ ناک کے اندر داخل کر کے ناک کو اندر سے صاف کریں۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا تاکہ وہاں سے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں۔ جب شیطانی اثرات ختم ہوں گے تو اب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو شیطان کے وساوس سے آپ بچ جائیں گے، آپ خیالات سے بچ جائیں گے۔
تو یہ نماز جب اس طرح سے، یہ تو میں نے ایک سنت کو ذکر کیا ہے، ہر سنت کے اندر یہ حکمت ہے کہ انسان جب ان سنتوں کی پیروی کرتا ہے تو آدمی کا گھر، آدمی کا دل محفوظ ہوتا ہے۔ ایک مثال سمجھ لیجیے، آپ نے گھر تو بنا لیا، کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے اور بڑا پیسہ آپ نے لگایا ہے، آپ نے کھڑکیاں بھی نہیں لگائی، آپ نے دروازے بھی نہیں لگائے، اور اسی طرح سے آپ نے روشن دان بھی بند نہیں کیے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف سے کچھ نہ کچھ شر تو اندر آئے گا ہی، اس لیے کہ آپ نے کھڑکیاں بند نہیں کی، دروازے نہیں بنائے۔ تو اگر ایک آدمی دروازے بھی بنا لیتا ہے، کھڑکیاں بھی بنا لیتا ہے، روشن دان کھلا چھوڑ دیتا ہے، تو وہاں سے کوئی نہ کوئی شر تو اندر داخل ہوگا ہی۔ یہی مثال انسان کی ہے، آدمی فرائض تو پورے کرتا ہے، واجبات پورے کرتا ہے، اگر سنتیں پوری نہیں کرے گا تو نماز شیطان اسی راستے سے داخل ہوگا، جو سنت رہ گئی وہاں ہی سے شیطان داخل ہوگا اور آ کے انسان کے دل میں وسوسے اور برے برے خیالات ڈالے گا۔ جیسے ہی سنتوں کی تکمیل ہوتی ہے، وضو مکمل ہوتا ہے، شیطان کے آمد کے راستے بند ہو جاتے ہیں، شیطان اب اندر حلول نہیں کر پاتا، اندر نہیں آ پائے گا اور وہ وسوسے نہیں ڈال سکے گا۔ اسی طرح سے پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ گھر بنایا اور کھڑکیاں بھی لگوا دی، دروازے بھی لگوا دیے، سب کچھ کیا ہے، ہر دیکھنے والا آ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کتنی اچھی بات ہوتی، اتنا خرچہ کیا تھا، تھوڑا سا خرچہ کر کے رنگ روغنی کر دیتے، اس کو سفیدی کر دیتے، کتنا اچھا لگتا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، سفیدی تو ایک غیر ضروری چیز ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، گھر تو بن گیا ہے، پلستر بھی ہو گیا ہے، دیواریں بھی ہو گئی ہیں، کھڑکیاں بھی ہو گئی ہیں، دروازے بھی ہو گئے ہیں، لیکن گھر کی نمائش کیسے بنے گی، خوبصورت کیسے بنے گا، اسے آپ کو سفیدی کرنی پڑے گی، اسے کلر کرنا پڑے گا۔ یہی مثال یہاں پر بھی ہے، آداب اور مستحبات سے نماز کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو فصل لے ربے کا، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، اور ونحر، آپ قربانی کیجیے۔ اب دوسرا جو حکم دیا ہے کہ ہم نے آپ کو خیریں عطا کی ہیں اور ہم نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اس نعمت کے نتیجے میں آپ ایک حکم تو نماز کا ہے، اسے پورا کریں، دوسرا حکم قربانی کا ہے، قربانی کے حکم کو آپ پورا کیجیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ قربانی کا موسم آ گیا ہے اور قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کس سے آدمی بنتا ہے؟ سونا جبکہ 7.5 تولہ ہو، چاندی جبکہ 52.5 تولہ ہو، نقدی جبکہ اتنی ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یعنی 63,000 روپیہ تقریباً، اور اسی طرح سے مال تجارت اتنا ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تقریباً 63,000۔ یہ 4 نصاب کس کے ہیں؟ یہ 4 نصاب قربانی کے ہیں، اور یہی 4 نصاب زکوٰۃ کے بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور اضافی نصاب ہے قربانی کا، جو زکوٰۃ کا تو نہیں ہے، قربانی کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اور اسی طرح سے چاندی بھی نہیں ہے، لیکن گھر میں اتنا سامان رکھا ہوا ہے ضرورت سے زائد کہ اگر اس سامان کو آپ بیچتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے۔ اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، گھروں کے اندر جو سامان پڑے، کیا سامان ضرورت سے زائد ہے؟ وہ فرنیچر جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا وہ ضرورت سے زائد ہے، ٹی وی ضرورت سے زائد ہے، ڈش ضرورت سے زائد ہے، ریڈیو ضرورت سے زائد ہے، وی سی آر ضرورت سے زائد ہے، لہو اور لعب کے کھیل تماشے کے جتنے بھی اسباب ہیں یہ سب کے سب ضرورت سے زائد ہیں۔ اور خواتین کے پاس جو کپڑے جمع ہوتے ہیں وہ کپڑے جو بالکل استعمال نہیں ہوتے، سال ہو گئے پڑے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے رکھے ہوئے، الماریاں بھری ہوئی ہیں، یہ سارے کپڑے ضرورت سے زائد شمار ہوں گے۔ یہ سارا سامان جو میں نے گنوایا ہے، اگر یہ سارا سامان اتنا ہے، اگر آپ اس کو بیچیں تو 63,000 کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس نقدی بھی نہیں ہے، اس کے پاس تجارت کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، لیکن اتنا سامان گھر میں ضرورت سے زائد موجود ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، یعنی 63,000 روپے کی مالیت کا سامان اگر اس کے پاس موجود ہے تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر یہ نصاب مرد کی ملکیت میں ہے تو مرد پر قربانی واجب، اور اگر عورت کی ملکیت میں ہے تو عورت پر قربانی واجب ہے۔ ہاں البتہ نابالغ پر قربانی نہیں ہے، اگر نابالغ کی ملکیت میں اتنا مال ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ نصاب کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر ایک خاتون کے پاس وہ تھوڑا سا سونا ہے، 2 تولے مثال کے طور پر سونا رکھا ہے،
اب آپ نے تو یہ کہا کہ بھئی ہم نے مسئلہ سنا تھا کہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، 7.5 تولے سونا ہوگا تو پھر قربانی لازم آئے گی، اور ہمارے پاس تو صرف 2 تولے سونا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر 2 تولے سونے کے ساتھ کچھ کیش بھی موجود ہے، چاہے وہ کیش 100 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی خاتون پر قربانی واجب ہے، ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ یہ 7.5 تولے سونا کی بات جب ہے کہ جب آپ کے پاس اور کچھ بھی چیز نہ ہو، پھر سونے کے لیے 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ پھر 6 تولے بھی ہے، 7 تولے بھی ہے، جب بھی قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس نقدی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں ایک آدمی کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور ادھر بھی سمجھے کہ 100 روپیہ اس کے پاس کیش بھی ہے، تو دونوں کو اگر آپ جمع کرتے ہیں، مالیت لگاتے ہیں، 63,000 کو پہنچ جاتے ہیں، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ جس پر قربانی واجب ہے تو وہ از خود قربانی کرے یا اپنی جانب سے کسی کو وکیل بنائے۔ گھروں میں جو خواتین ہیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ سب کے لیے جانور خرید کے لے آتے ہیں۔ گھر میں اگر 4 خواتین ہیں، چاروں پر قربانی لازم اور واجب ہے۔ ایک مرد ان کی جانب سے جاتا ہے، منڈی سے جا کے جانور بڑا لے آتا ہے اور سب خواتین کا اس بڑے جانور میں حصہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے کہ جب خواتین نے قربانی کا ارادہ کیا تو ضروری ہے کہ اپنے گھر کے سربراہ کو اپنا وکیل بنائیں کہ آپ ہماری جانب سے بھی قربانی کیجئے۔ اگر اس خاتون کے بغیر کوئی آدمی قربانی کر لیتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے کہے بغیر، تو یہ واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، یہ نفلی قربانی ہے۔ گویا کہ مرد نے اپنی جانب سے 4 قربانیاں کر دی، ایک اپنی قربانی کی اور گھر کی 4 خواتین کی جانب سے قربانیاں کی، لیکن کسی سے اس نے اجازت نہیں دی، کسی سے اس نے پوچھا نہیں ہے، کسی سے اس نے تذکرہ نہیں کیا، جی گیا اور جا کے منڈی سے جانور لے کے آیا، آ کے ذبح کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس سے گھر والوں کی واجب قربانیاں ادا نہیں ہوں گی، بیوی کی قربانی ایسے نہیں ادا ہوگی، ماں کی قربانی نہیں ادا ہوگی، بیٹی کی نہیں ادا ہوگی، بہن کی نہیں ادا ہوگی۔ ضروری ہے کہ آپ ان سے اجازت لیں، اور اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو یہ جو وکیل بن رہا ہے یہ کہے کہ میں بازار جا رہا، منڈی جا رہا ہوں اور آپ کی جانب سے بھی قربانی کا جانور لے کے آتا ہوں، اور وہ کہہ دیں ہاں جی ٹھیک ہے۔ چلو اگر وہ یہ نہیں پوچھتا تو وہ خود کہہ دیں بھائی آپ ہماری جانب سے وکیل ہیں اور ہماری جانب سے وکالت کرتے ہوئے آپ قربانی کا جانور لے آئیے۔ عرض کر رہا ہوں اگر واجب قربانی کو بغیر کسی کی اجازت کے آپ نے کر دیا تو قربانی اس سے ادا نہیں ہوگی۔ تو نصاب سامنے آ گیا اور اس کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ وکالت بھی اس طرح سے ہوتی ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ قربانی کے اندر جو شریعت نے جانور رکھے ہیں وہ یا تو چھوٹا جانور ہو اور یا بڑے جانور کا 7واں حصہ۔ چھوٹے جانوروں میں جو جانور بتائے ہیں وہ بکری اور بکرا اور بھیڑ اور دمبا، یہ 4 قسم کے جانور ہوتے ہیں، اور بڑے جانوروں کے اندر گائے اور بیل اور بھینس اور بھینسا اور اونٹ اور اونٹنی، یہ جانور جن جانوروں کے ہم نے نام لیے ہیں صرف یہی جانور قربانی کے اندر آتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہرن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور کسی جانور کی، جنگلی جانوروں کی، گو کہ وہ حلال ہے لیکن ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے قربانی ان جانوروں کی جاتی ہے جو پالتو جانور ہیں، جو گھر میں عام طور پر پالے جاتے ہیں، جو انسان سے مانوس ہوتے ہیں۔ وہ جنگلی جانور گو کہ ہیں تو حلال لیکن انسان سے وحشت کھاتے ہیں، آدمی سے وحشت کرتے ہیں، آدمی کے قریب نہیں آتے، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بہیمۃ الانعام کی قربانی کرو، اور بہیمۃ الانعام کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اقسام بہیمۃ اقسام اور بہیمۃ الانعام جو جانور ہیں وہ جانور ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، اور ان جانوروں کے اندر جن جانوروں کا ہم نے نام لیا صرف یہی جانور مراد ہیں۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ ان جانوروں کی عمروں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر عمر جو مذکورہ حدیث میں بیان کی گئی ہے، اگر اس عمر سے 1 دن بھی جانور کم کا ہوا تو قربانی جائز نہیں ہے۔ بکرے کی عمر 1 سال بتائی گئی ہے، اور بھیڑ اور دمبے کی عمر بھی 1 سال بتائی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں رخصت دیا کہ اگر 6 ماہ سے اوپر کا چلا جائے بھیڑ دمبا، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر سال والوں میں اسے کھڑا کر دیا جائے تو وہ برابر کا لگے، تو آپ نے اس میں تو اجازت دی ہے۔ بھیڑ اور دمبے میں کم عمر کی اجازت دی ہے، وہ بھی 6 ماہ سے کم کا نہیں، 6 ماہ سے اوپر سال سے کم کا ہو سکتا ہے، اور بکری اور بکرے میں آپ نے 1 دن بھی کم کی اجازت نہیں دی ہے۔
ایک دن بھی اگر کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے گائے اور بھینس اور بیل یہ جو جانور ہیں ان کے اندر 2 سال کی عمر کا ہونا شرط ہے، اس کی صراحت بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور اونٹ اور اونٹنی کے لیے 5 سال کی عمر کا ہونا شرط ہے، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ جو دانت دیکھے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے 2 دانت والا ہو گیا ہے، 4 دانت والا ہو گیا ہے، تو یہ 2 دانت والا ہو گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اپنی بلوغ کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ 4 دانت جو اس کے آگے ہیں، پہلے والے بچپن کے دودھ والے جو دانت گرا دیے اور اس کے بعد جو دوبارہ والے دانت نکلے ہیں وہ دانت علامت ہوتی ہے کہ یہ جانور بالغ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر کا پلا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کی عمر پتہ ہے، اور وہ مذکورہ عمر سال پورا نہیں ہوا، 2 سال جو جن جانوروں کی پورے نہیں ہوا، تو پھر بھی آپ کو اس قربانی کرنے کا اختیار ہے، آپ کے لیے اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر پوری ہو چکی ہے۔ دانت بطور علامت ہے۔ جب ہم منڈی میں جانور خریدنے جاتے ہیں تو وہاں چونکہ ہمیں عمروں کا اندازہ تو ہے نہیں کہ کب کی اس جانور کی پیدائش ہے، سال کا ہوا نہیں ہوا، 2 سال کا ہوا یا نہیں ہوا، تو وہاں دانت دیکھے جاتے ہیں اور اچھی طرح سے دانت دیکھ کے لیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بتایا کہ جب آپ جانور خریدو یا جانور قربانی کا کرو تو اس جانور کی آنکھوں کو اچھی طرح سے دیکھا کرو، اس کے کانوں کو اچھی طرح سے دیکھا کرو، آنکھوں سے نابینا نہ ہو، ایک آنکھ خراب نہ ہو، کان اس کا کٹا ہوا نہ ہو اور لنگڑا نہ ہو۔ فرمایا اگر لنگڑا جانور ہے جو چل نہیں سکتا، تیسرا چوتھا پیر زمین پر نہیں لگاتا، 3 پاؤں زمین پر لگاتا ہے، زخم ہونے کی وجہ سے چوتھا پیر نہیں لگا پاتا، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی چونکہ اللہ پاک کے دربار میں ایک نذرانہ پیش کیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اچھا بہترین عمدہ جانور ہو۔ اور پھر آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ قربانی جو کی جاتی ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بدل ہے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے کو لٹا دیا، ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اور چھری چلائی۔ اللہ پاک نے نظام یہ کیا کہ چھری کے بیچ میں ایک پیتل کا پترا حائل ہو گیا، یہ اللہ پاک کا غیبی نظام تھا، اور چھری اس پترے کے اوپر چل رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کٹ رہی۔ روایات میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ کٹ کیوں نہیں رہا، خوب طاقت لگا رہے ہیں، پیغمبر کی طاقت ہے، نبی کی طاقت لگ رہی، کیوں نہیں کٹ رہا؟ جب نہیں کٹا تو غصے کے مارے چھری کو پھینک دیا، اور چھری کو اللہ پاک نے گویائی عطا کی کہ میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے، میں تو اللہ پاک کے حکم کی پابند ہوں، مجھے اللہ پاک نے کٹنے سے منع کر دیا ہے، کاٹنے سے منع کر دیا ہے، اس لیے میں نہیں کاٹ سکتی۔ پھر دوسری چھری کو اٹھایا، پھر خوب زور سے لگایا، پھر خوب زور سے کھینچ رہے ہیں، مار رہے ہیں، چھری نہیں کٹ رہی، گردن نہیں کٹ رہی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ اور پھر قرآن میں آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے اسماعیل کی جگہ پر ایک بہت بڑا دمبا لا کے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی ہوئی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اب دونوں باپ بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پٹی کیوں باندھی انہوں نے؟ اسماعیل نے، بیٹے نے یہ مشورہ دیا کہ ابا جان کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے اور آپ میرے چہرے کی طرف دیکھیں تو آپ کو رحم آ جائے اور اللہ کا حکم چھوٹ جائے۔ اندازہ کیجئے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اماں ہاجرہ نے کی تھی، اور تربیت کر کے آج بیٹے کو اس نہج تک پہنچایا ہے کہ اللہ پاک کے حکم کے سامنے لیٹنے کے لیے تیار ہے، قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، تربیت کی بات ہے۔ آج ہم اپنے بیٹوں کو، ماؤں سے درخواست ہے، بہنوں سے درخواست ہے، آج بیٹوں کو نماز کے لیے ہم تیار نہیں کر پاتی، اور ہمارا بیٹا نیند قربان نہیں کر سکتا، ہمارا بیٹا اپنی خواہش کو قربان نہیں کر سکتا، ہمارا بیٹا اپنی لذت کو قربان نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہاں اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے جان قربان کرتے ہیں، جان قربان کر رہے ہیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہاں کوئی باپ آئے نا وہ آگے بیٹے کے اوپر چھری تو چلائے، اللہ اکبر، کہنا بڑا آسان ہے، لیکن میرا عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، جب عملی بات آتی ہے تو وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا ضرب تھا جنہوں نے قربان کر کے دکھایا، اسماعیل علیہ السلام کا ضرب تھا کہ وہ لیٹنے کے لیے فوراً قربان ہونے کے لیے لیٹ گئے اور تیار ہو گئے۔ عرض کر رہا تھا کہ پٹی باندھی ہوئی ہے، جب پٹی باندھی ہوئی ہے اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت سے ایک مینڈا دیا، کہا اسے لو اور لے جاؤ، جا کے اسماعیل کو ہٹاؤ اور وہاں ہی رکھو۔ آنن فانن جبریل علیہ السلام، کیا اس فرشتے کو اللہ پاک نے طاقت دی ہے کہ ادھر یہ لیٹے ہوئے ہیں ذبح ہونے کے لیے اور ابا جان ذبح کر رہے ہیں،
آسمان بھی یہ منظر آج دیکھ رہا، وہ بھی کام رہا ہے کہ دیکھو ایک باپ بیٹے کو ذبح کر رہا، وہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم پر۔ زمین نے بھی ایسا نظارہ آج تک نہیں دیکھا، اور اسی طرح سے پہاڑوں میں یہ نظارے ایسے نہیں دیکھے۔ وہ اس وادی کے اندر جہاں کوئی انسان نہیں ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، بیٹے کو لٹایا ہوا۔ تو آسمان کے فرشتے بھی حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، پتہ نہیں اب اسماعیل علیہ السلام کٹے، اب کٹے۔ اللہ پاک نے جبریل کو حکم دیا، لو جنت سے ایک مینڈا اور لے جاؤ۔ چنانچہ جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فوراً پیچھے کیا اور مینڈا وہاں رکھ دیا۔ مینڈے کا رکھنا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی چھری اس پر چلنے لگی۔ جب وہ چھری چلی، روایت میں آتا ہے کہ گرم گرم خون جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر پڑا، خوش ہو گئے کہ اللہ پاک نے میری قربانی قبول کر لی۔ پٹی کھولی، دیکھا تو بیٹا برابر میں کھڑا ہے اور مینڈا ذبح کیے ہوئے پڑا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے ندا آئی، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ابراہیم، ہم نے دیکھ لیا، آزما لیا، آپ نے اس قربانی کو سچ کر کے دکھایا۔ جو امتحان اللہ پاک نے آپ سے لینا تھا وہ امتحان اللہ پاک نے آپ سے لے لیا، اور اس امتحان کے اندر آپ 100% کامیاب ہو گئے۔ اللہ کو تو معلوم تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونا، ابراہیم نے اس کو ذبح نہیں کرنا، مینڈا ذبح ہوگا۔ اللہ کو تو معلوم تھا، لیکن اللہ پاک نے براہ راست حکم یہ کیوں نہیں دیا؟ پہلے دن سے حکم دے دیا جاتا کہ ہاں بھائی مینڈا ذبح کرو۔ پہلا حکم تو آیا کہ اپنی قربانی اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بکریوں کی ذبح کیا، پھر خواب آیا نہیں قربانی پیش کرو، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کچھ گائے لی، ان کو ذبح کر دیا، پھر حکم آیا نہیں قربانی پیش کرو، پھر اونٹ ذبح کیے، پھر حکم آیا نہیں قربانی کیجیے۔ بار بار یہ حکم آیا تو پھر دیکھا کہ خواب میں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر سمجھ کہ ہاں اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کی منشا۔ 84 سال کی عمر میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیٹا عطا فرمایا، 84 سال کی عمر۔ اور 84 سال کی عمر سے آپ 10 سال 94 سال چلے جائیے، اور پھر 4 سال مزید آپ شمار کریں، 14 سال کی عمر بتائی جاتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی۔ اس وقت گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 98 برس کی۔ 98 برس کا یہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا، اور آپ اندازہ کیجئے کہ 84 سال کی عمر میں اللہ پاک نے یہ اولاد دی۔ یوں روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 64 سال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا، اے اللہ مجھے بیٹا دے، اے اللہ مجھے اولاد دے۔ 64 سال، زندگی کتنی طویل گزر جاتی ہے، اللہ اکبر۔ عمر کی کس سطح تک انسان پہنچ جاتا ہے، اتنا مانگا۔ اس مانگنے کے بعد اللہ پاک نے جب یہ بیٹا دیا، اور جب یہ بیٹا دست بازو بننے کے قابل ہوا، حکم آیا اسے ذبح کر دو، اسے ذبح کر دو، تو لیٹا دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کا یہ نظام تھا، اور اللہ نے یہ بتانا تھا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ دیکھو اللہ کے نام پر کیسے قربانی کی جاتی ہے۔ میرا عزیز دوستو بزرگوں، ہم جانور لے کے آتے ہیں تو جانور خریدتے وقت بھی اور جانور ذبح کرتے وقت بھی وہی جذبات ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کے جذبات تھے کہ اگر میں اولاد کو قربان کر رہا ہوں، ہم یہ جذبات رکھیں کہ اگر اللہ پاک کی جانب سے بیٹے کی قربانی کا موقع آ گیا اور اللہ پاک کا حکم آ گیا تو میں یہ قربانی بھی کر گزروں گا، مجھے دریغ نہیں کرنا ان جذبات کے ساتھ قربانی کرنے۔ ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجیے، قربانی کا ثواب ہے اور پھر قربانی کے جو فوائد ہیں۔ قربانی کے فوائد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جناب لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس قربانی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو تقوی حاصل ہوگا، گناہوں سے بچنے کے جذبات دل میں پیدا ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھری چلانے والا آدمی یہ جانور کی گردن پر جو چھری چلاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خواہشات پر بھی چھری چلنی چاہیے، اپنی خواہشات پر بھی چھری چلے۔ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ جانور ہمیں اللہ کے دربار میں لے کے آئے اور وہ یہ کہے کہ یا اللہ اس نے میری گردن پر تو چھری چلائی ہے، اپنی نیند اس نے قربان نہیں کی تھی، اے اللہ مجھے تو اس نے قربان کیا، فجر کی نماز کے لیے اس نے قربانی نہیں دی ہے، اے اللہ مجھے تو اس نے قربان کیا ہے، اپنی اولادوں کی خواہشات کو اس نے قربان نہیں کیا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، قربانی کا یہ فلسفہ ہے، اور قربانی ہمیں یہ سبق اور یہ درس دیتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ پاک کے حکم کے سامنے قربان کر دیں، ہر چھوٹی موٹی خواہش کو اس کے پیچھے نہ چلا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے انسان کے لیے، یہ ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان ہر
ہر خواہش کی پیروی کرنے لگ جائے، یہ انسان کی ہلاکت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب ہر نفس کی بات انسان سن لیتا ہے، نفس کی ہر بات کو آدمی لے لیتا ہے۔ بیوی کی خواہش آئی اس کو پورا کر لیا، بیٹے کی خواہش آئی اسے پورا کر لیا، ماں باپ کی خواہش ایسی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہے اسے پورا کر لیا۔ یاد رکھیے یہ خواہشات کی پیروی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں اس کو شرک بتایا گیا، جو آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ گویا کہ شرک کر رہا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، جو آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، سمجھنے سے وہ قاصر ہو جاتا ہے، سننے سے قاصر۔ سننے سے قاصر کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا کا سننا نہیں، حق بات اس کے کان میں نہیں پڑتی، حق بات نہیں سمجھ سکتا۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ خواہشات کی پیروی کا نتیجہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کا حکم ہوا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو بڑی بڑی خیریں دی ہیں، ان بڑی خیروں کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا؟ فصل لربک، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، قربانی کیجیے۔ تو ان جذبات کے ساتھ قربانی کریں گے کہ جو جذبات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات تھے۔ پھر ان 10 دنوں کے اندر خاص چند اعمال آپ علیہ السلام نے بتائے ہیں، ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہر رات ان 10 دنوں میں سے وہ ذی الحجہ کی ہر رات ایسی ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کا ثواب ہے، ہر رات قیام کرنے والے کو لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ درخواست ہے آپ تمام سے، ماں بہنوں سے، کہ جس طرح سے رمضان میں لیلۃ القدر کی تلاش میں آخری اشراء آپ نے دیکھا، آپ مسجد سے جناب تھک تھک کے آئے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ نے نماز تراویح پڑھی، اور آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ خواتین کوئی قرآن پڑھ رہی ہے اور کوئی نماز میں مشغول ہے، کوئی ذکر میں مشغول ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جا رہی ہے، لیلۃ القدر کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ بڑی بات ہے، خیر کی بات ہے، لیکن دیکھیے وہاں تو ڈھونڈنا مشکل، وہاں تعین نہیں ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے بتا دیا کہ ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب رکھتی ہے۔ تو خوش نصیب انسان ہے جو ان راتوں کو قیمتی بنا لے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھو گے تو یہ روزہ مجھے امید ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال گزشتہ، 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب، اللہ اکبر۔ جو آدمی ان 10 دنوں میں سے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے ایسا ہے جیسا کہ اس نے 1 سال کے روزے رکھے، 1 سال کے روزے رکھے، اور جس نے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 2 سال کے روزے رکھے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو کتنا مبارک عمل ہے، سعادت مند انسان وہ ہیں کہ جو یہ اعمال اپنی زندگی کے اندر لے کے آتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ یہ یوم عرفہ کیوں ہے؟ عرفہ کا معنی پہچاننا، اور 8 ذی الحجہ کو شریعت کی اصطلاح میں یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو شریعت میں یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں نام ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو حکم آیا، خواب کے اندر دکھایا گیا کہ جناب قربانی پیش کی، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ گایوں کی قربانی کر دی، جناب بکریوں کی قربانی کر دی۔ ترویہ کا معنی شک، خیال، شک۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس تردد میں تھے کہ یہ قربان کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یا یہ کرنا ہے، یا یہ کرنا ہے، تو اس لیے اس کو یوم الترویہ کہا گیا۔ پھر 9 ذی الحجہ جب آئی یوم عرفہ تو اس دن ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ میرے رب کی مراد کیا ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، پہچان والا دن۔ اس دن پہچان لیا کہ ہاں میرے رب کی مراد یہ ہے کہ بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اور پھر یوم النحر 10 ذی الحجہ قربانی کا دن کی، یوم النحر والے دن 10 ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کر دی اور اپنے بیٹے کو اللہ پاک کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے لٹا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ اور ان کی زندگی کے ساتھ یہ تینوں انعام وابستگی اختیار کرتے ہیں۔ تو یوم عرفہ یہاں کے یوم عرفہ کا اعتبار ہوگا، یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ جس طرح سے وہاں
مکہ مکرمہ کے اندر ایک دن عام طور پر پہلے چاند نظر آتا ہے، چونکہ گھنٹوں کا وقت وہ دنوں کے وقت میں جا کے تبدیل ہوتا ہے، کہیں جب ایک ایک گھنٹے کا وقت اور یہ بڑھتے 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 پھر دنوں کے فرق میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں جو آپ روزہ رکھیں گے وہ یہاں کے یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، اور یہاں کا جو یوم عرفہ آئے گا وہ اتوار والے دن آئے گا، تو لہٰذا آپ اتوار والے دن روزہ رکھ لیجیے، اور چاہیں تو آپ کل ہفتہ ہے اتوار ہے 2 روزے رکھ لیجیے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اکیلے روزہ نہیں ہوتا، اکیلا بھی ہو سکتا ہے، روزے کو کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہے، وہ اکیلے بھی ہو سکتا ہے، تو اگر آپ چاہیں سہولت ہے تو 2 دن کا روزہ رکھ لیجیے اور ہفتے کا اور اتوار کا، اور اگر 2 دن کا نہ ہو تو کم از کم 1 دن کا تو ضرور ہی ضرور رکھیں۔ اسی طرح سے ایک عمل اور بتایا، وہ یہ بتایا کہ ان 10 دنوں میں آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھتے رہا کرو، کثرت سے۔ یہ حکم مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی۔ کتنا آسان بتائیے، یہ تو سب کو یاد ہی ہوگا بھائی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے اس جملے کو پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل یہ بھی بتایا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو مرد حضرات اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق کہیں گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چاہے آپ نے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یہ سب کو کہنا ہے، یہ سب کو کہنا ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے اسے بھی کہنا ہے، جس پر واجب نہیں ہے اسے بھی کہنا ہے۔ مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین آہستہ کہیں گی۔ اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے۔ اور اگر یاد نہیں رہا، جیسے یاد آ جائے فوراً پڑھ لے، اور نماز کا وقت اگر نکل گیا ہے اس کے بعد یاد آیا اس کی قضا نہیں ہے، اب توبہ استغفار کرے کہ اتنا بڑا عمل اس نے کیوں چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے۔ تو یہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد آپ شروع کریں گے، اور 9 ذی الحجہ کی پھر ساری نمازیں، 10 ذی الحجہ کی ساری نمازیں، 11 کی ساری نمازیں، 12 کی ساری نمازیں، 13 کی جا کے عصر تک آپ نے یہ تکبیرات پڑھنی ہیں۔ 13 کی عصر کے بعد عصر میں پڑھیں گے اور پھر مغرب اور عشاء میں نہیں پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ حکم بھی ہمیں دیا گیا ہے، اس لیے ان احکامات کی پیروی کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے مبارک اعمال بتائے ہیں۔ دیکھیں جن دنوں کے اندر کچھ اعمال بتائے جاتے ہیں، اگر ان دنوں کے اندر وہ اعمال کیے جاتے ہیں تو ان اعمال کے اندر بڑا نور رکھا ہے، اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک روزہ بتایا کہ اگر ایک روزہ آپ رکھیں گے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ جب 10 ذی الحجہ ہو جائے گی، اگر آپ نے 10 کو تو نہیں رکھنا ہے، منع ہے، 10 کو 11 کو 12 کو، یہ ایام النہر کہلاتے ہیں، ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ شروع کے جو 9 دن ہیں، 9 دنوں میں جو ایک دن بھی آپ روزہ رکھیں گے تو یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر آپ 15 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے ہیں پھر یہ ثواب نہیں ہے، اگر آپ 16 ذی الحجہ کو یہ روزہ رکھتے ہیں یہ ثواب نہیں ہے۔ آگے محرم کا مہینہ آنے والا ہے، اگر آپ یہ روزہ رکھتے ہیں یہ ثواب نہیں ہے۔ 10 محرم کا روزہ آپ رکھتے ہیں یہ ثواب نہیں ہے، یہ ثواب کسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، یہ ثواب کسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے، یہ ثواب پھر آپ کو 10 ذی الحجہ کے بعد حاصل نہیں ہوگا۔